اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی اللہ کی طرف سفر کرنے والے مسافرین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایسے گراں قدر نکات جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے مسافرین اللہ کو جاننا ان نکات کے لیے ضروری ہے، ان نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ گفتگو میں یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے عارف باللہ جن کی منزل حقیقی، منزل مراد، مقصود حقیقی ان کا ذات احدیت میں فنا ہونا ہے اور بقا باللہ اختیار کرنا ہے، تو ایسے افراد کو فنا فی اللہ تک پہنچنے کے لیے 6 وادیوں کا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ 7ویں وادی خود یہی وادی فنا فی اللہ ہے۔ ان وادیوں کو ہم تفصیل سے یعنی اجمالی طور پر جو ہم نے تفصیل دی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ مرحوم علامہ حسینی طہرانی اپنی نہایتی گراں قدر کتاب رسالہ توحید علمی و عینی، اس رسالے کے صفحہ نمبر 42 اور صفحہ نمبر 43 کے آغاز پر ان 7 وادیوں کو ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ پہلی وادی وادی طلب ہے، دوسری وادی وادی عشق ہے، تیسری وادی وادی معرفت ہے، چوتھی وادی وادی استغنا ہے، 5ویں وادی وادی توحید ہے، 6ٹھی وادی وادی حیرت ہے اور 7ویں وادی فقر و فنا کی وادی ہے۔ تو پس انسان کی منزل فنا حاصل کرنا ہے تو اسے فنا تک پہنچنے کے لیے ان 6 وادیوں سے عبور کرنا ہوگا۔ 7ویں وادی میں داخل ہو کر جب یہ انسان فنا کو کمپلیٹ کر لے گا تو اب اس کے لیے بقا باللہ کا مرحلہ ہے اور یہ بقا باللہ اختیار کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں اسی مسئلے کو اگر ایک دوسرے رنگ میں بیان کیا جائے تو اللہ کی طرف سفر کرنے والا مسافر جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں اسے 7 حجابوں کو کراس کرنا ہے۔ 7 حجاب عبور کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان 7 پردوں کو جب وہ ہٹائے گا تو ذات الہی میں فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ اختیار کرے گا۔ لہٰذا پہلا مرحلہ طلب تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے طلب کے بارے میں بیان کیا کہ انسان اپنے وجود میں اللہ کی طرف سفر کا پختہ عزم، پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن یہ جو عزم اور ارادہ انسان نے اختیار کیا ہے اس کے پیچھے ایک عشق موجود ہے۔ وہ عشق ہے جو انسان کو اس عزم کے اوپر، اس ارادے کے اوپر ابھارتی ہے، اور در حقیقت کوئی بھی کام انسان اگر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کام کے انجام دہی سے پہلے ایک رجحان کا ہونا، ایک رغبت کا ہونا، ایک اجمالی شوق کا ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ اور اگر رجحان نہ ہو کسی بھی کام کو انجام دینے کی طرف تو انسان کام کو انجام نہیں دے گا، کسی بھی کام کو عملی جامہ نہیں پہنائے گا، اس کے لیے اقدام نہیں کرے گا، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرے گا۔ مثلاً اگر ایک انسان نے اپنے شہر سے سفر کرنا ہے تو جب تک اس سفر کے لیے کوئی رغبت اس کے وجود میں نہ ہو وہ سفر کا آغاز نہیں کرے گا۔ مثلاً بطور مثال حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے موقع پر لوگ دور دراز سے مشہد الرضا امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور اس دن کو ایران میں چہل و ہشتم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ چہلوں میں سید الشہداء، اور 40 دن کے بعد جو 8 دن مزید اختیار ہو جائیں تو 48 دن تو چہل و ہشتم بنتا ہے۔ تو یہ چہل و ہشتم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا، اور پھر جو ہے وہ آگے 29 صفر کو یا 30 صفر کو شہادت ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کی۔ لہٰذا دنیا بھر سے اور بطور خاص ایران بھر سے لوگ ان دنوں کو نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے مشہد الرضا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
تو اگر ایک انسان نے اپنے شہر سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے، وہ بھی چہل و ہشتم پر اور امام رضا کی شہادت پر، یعنی 29 سفر یا 30 سفر کے موقع پر، تو ایسے انسان نے اپنا سفر جو آغاز کرنا ہے، تو اس سفر کے آغاز کے لیے اس کے وجود میں رجحان کا ہونا، طلب کا ہونا، عشق کا ہونا، رغبت کا ہونا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر یہ رجحان ہوگا تو اسی رجحان کے پیش نظر انسان آہستہ آہستہ رقم جوڑنا شروع کرے گا، تاکہ اس کے سفر کے لیے رقم فراہم ہو، رقم جمع ہو جائے، انسان اپنا پاسپورٹ بنوائے گا، پاسپورٹ بن گیا، انسان اپنا ویزا لگوائے گا، ویزا لگ گیا، انسان ایئر ٹکٹ کو حاصل کرے گا۔ اب جب یہ سارے مراحل اس نے طے کر لیے تو پھر آخر میں ایئرپورٹ پر جانا ہے، جہاز پر سوار ہونا ہے اور اس نے مشہد الرضا آ کر اتر جانا ہے۔ لیکن اگر وہ رجحان نہیں ہوگا انسان کے وجود میں، وہ رغبت انسان میں موجود نہیں ہوگی، تو یہ طلب کا مرحلہ وجود میں ہی نہیں آئے گا۔ انسان جو ہے وہ مشہد الرضا کی طرف آنے کے لیے نہ تو رقم اکٹھی کرے گا، نہ پیسے اکٹھے کرے گا، نہ پاسپورٹ بنوائے گا، نہ ویزا لگوائے گا، نہ ٹکٹ خریدے گا، اور نہ ہی مشہد الرضا پہنچے گا۔ لیکن جب بھی آپ اسے پوچھیں تو وہ کہے گا میں نے جو ہے وہ امام رضا کی شہادت پر مشہد الرضا جانا ہے، میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ خوب جانا ہے، لیکن اس جانے کے لیے عملی اقدام کیوں نہیں کر رہے؟ چونکہ در حقیقت وہ پیچھے سے رجحان موجود نہیں ہے، وہ پیچھے سے رغبت موجود نہیں ہے، وہ انگیزہ موجود نہیں ہے جو انسان کو ابھارے۔ لہٰذا یہ رجحان انسان کے وجود میں طلب کو ایجاد کرتا ہے، اور اسی رجحان کا نام ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا کہ اسے عشق اجمالی کہا جاتا ہے۔ اس عشق اجمالی سے جب انسان عبور کرتا ہے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو وہ اگلا مرحلہ عشق تفصیلی کا ہے۔ بس یہ طلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے سفر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس طلب کا انسان کے وجود میں ہمیشہ زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً آغاز میں یہ رجحان ہوا، انسان نے کچھ رقم اکٹھی کی اور اس کے بعد رجحان ختم ہو گیا، تو وہ رقم انسان کہیں ادھر ادھر خرچ کر لے گا، پاسپورٹ نہیں بنوائے گا۔ خوب رجحان تھا، رقم اکٹھی کی، پاسپورٹ بھی بنوایا، اور یہ رجحان باقی نہیں رہا تو ویزا نہیں لگوائے گا، ادھر ادھر پیسے خرچ کر دے گا۔ لہٰذا رجحان رہا، ویزا بھی لگوایا، اب انسان کے لیے ٹکٹ تہیا کرنا ضروری ہے، اور اگر انسان اس مرحلے پہ نہ آئے تو پھر انسان جو ہے وہ ٹکٹ تہیا نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ لگا دے گا کہ ابھی جو ہے وہ ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی جنگ کا خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں بنا کر انسان ٹکٹ بھی تہیا نہیں کرے گا۔ تو پس رجحان کا آخری مرحلے تک ہونا، یعنی جب تک انسان جہاز پر نہیں بیٹھتا، اس رغبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر صرف یہیں رغبت مکمل نہیں ہوتی ہے، مشہد الرضا پہنچ کر انسان اپنے ہوٹل پر پہنچ جائے اور پھر رجحان اگر اس کا ختم ہو جائے تو وہ وہیں پر ہی ہوٹل میں موجود رہے گا اور حرم مطہر زیارت کے لیے نہیں جائے گا۔ ایسے افراد بھی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں جو وہاں سے اڑ کے تو آ جاتے ہیں، یہاں ہوٹل میں بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہوٹل سے باہر نہیں نکلتے کہ اوہ بہت سردی ہے، بہت برف پڑی ہوئی ہے، کیسے باہر نکلوں، راستے بند ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنی سردی ہے میں باہر نہیں نکل سکتا، یا کتنی گرمی ہے میں باہر نہیں نکل سکتا، اور انسان اسی طرح سے زیارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آخری مرحلے تک انسان کے وجود میں اس رجحان کا ہونا ضروری ہے، اور صرف اجمالی رجحان کافی نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ اس رجحان کو اپنے وجود میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہرگز اسے سست ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، چونکہ اگر اس بات کی اجازت دی جائے کہ اس رجحان میں سستی ایجاد ہو جائے تو انسان ہرگز اللہ کی طرف سفر نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کا سفر متوقف ہو جائے گا، اور انسان کے وجود میں اگر یہ رجحان ختم ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی آہستہ آہستہ ماند پڑ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، تو اس رجحان کے ختم ہو جانے یا ماند پڑ جانے کی وجہ سے انسان طلب کے مرحلے کو کمپلیٹ نہیں کرے گا، عشق کے مرحلے میں داخل نہیں ہوگا، اور بعد والی وادیاں بھی انسان کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم کسی مومن سے انہی باتوں کا تذکرہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ نہیں عزیز محترم برادر، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ کلمہ ہرگز بد دعا نہیں ہے، یہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، آپ کو معلومات دی جا رہی ہیں، آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اس رجحان کا
اس پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک برقرار رہنا اور آہستہ آہستہ اس میں شدت کا آنا اور اس کا مضبوط ہونا یہ نہایتی ضروری ہے۔ اور اگر یہ رجحان آہستہ آہستہ سست پڑتا جائے، ماند پڑتا جائے، کمزور پڑتا جائے تو انسان ہرگز منزل مراد پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اس رجحان میں انسان کو، اس فطرت کے لیے، اس طلب کے لیے انسان کے وجود میں تسلیم کا ہونا اور مراقبے کا ہونا یہ نہایتی ضروری ہے۔ علامہ طحرانی فرماتے ہیں کہ میں پہلے بھی اس نقطے کو بیان کر چکا ہوں اور آج پھر یہاں اس نقطے کو بیان کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے والد بزرگوار علامہ حسینیہ طحرانی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے احمدیہ، اس علاقے کی طرف میں جا رہا تھا تو میرے بابا نے راستے میں مجھے مخاطب قرار دیا کہ آغا سید محمد صادق، کیا تم جانتے ہو؟ یہ ہے انداز تربیت ایک والد کا کہ دیکھیں مکمل نام سے، مکمل احترام کے ساتھ بچے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس بچے کا سن زیادہ نہیں ہے، چھوٹا ہے، کم ہے، لیکن مکمل احترام سے اسے پکارا جا رہا ہے اور پھر اسے تربیت کی جا رہی ہے، اسے درس دیا جا رہا ہے کہ بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بعض افراد جو اللہ کی راہ میں سفر اختیار کرتے ہیں، اس راستے میں داخل ہوتے ہیں، 20 سال سفر طے کرتے ہیں، 30 سال سفر طے کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ سفر مکمل نہیں ہوتا ہے اور انہیں ہرگز فنا فی اللہ کی وادی نصیب نہیں ہوتی ہے، تو بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تسلیم نہیں ہوئے، یعنی ان کے وجود میں طلب تھی اور ان کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ اس طلب کو، اس رجحان کو اپنے وجود میں قوی کریں، مضبوط کریں، لیکن انہوں نے اس طلب کو، اس رجحان کو اپنے وجود میں مضبوط نہیں کیا۔ راستے میں رکاوٹیں ایجاد ہوئیں اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے وہ اس رجحان سے منصرف ہو گئے، یعنی اس سفر کے آغاز سے آخر تک انہیں مراقبہ کرنا تھا اور اپنے اس رجحان میں، اس طلب میں شدت لے کر آنا تھی، لیکن چونکہ انہوں نے مراقبہ نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کی طرف اس سفر میں باقی نہیں رہے۔ آہستہ آہستہ شروع میں ان کے وجود میں اس سفر میں رغبت تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ رغبت ماند پڑتی گئی، لہٰذا مقام فنا فی اللہ تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ مقام فنا فی اللہ مقام طہارت ہے، یعنی ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان طہارت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ میں انسان نے فانی ہونا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون، ذات حق متعال کے اندر اگر کسی نے فنا ہونا ہے تو اس کا طاہر ہونا ضروری ہے۔ ناپاک انسان ہرگز خداوند متعال کی بارگاہ میں فنا اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان خود کو طاہر کرے، انسان خود کو پاکیزہ کرے، اس انداز میں انسان طہارت اختیار کرے کہ اللہ کے اسماء میں انسان فنا ہو جائے۔ نحنو واللہ ہی الاسماء الحسنى التي تدعوہ بہا، اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ جن سے اللہ کو مخاطب کرنے کا کہا گیا ہے، اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ ہم ہستیاں ہیں۔ پس انسان اللہ کے اسماء حسنہ میں فنا ہو، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و کردار و تعلیمات میں انسان خود کو ذوب کر دے، خود کو فنا کر دے۔ جب انسان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جو اسماء اللہ کا مصداق ہے اس میں انسان خود کو فنا کرے گا تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ انسان ذات پروردگار کی طرف قدم بڑھائے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے، قرآن مجید تک پہنچنے کے لیے جو قرآن صامت ہے اور یہ ہستیاں قرآن ناطق ہیں، انسان کو پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جب انسان یہاں سے طہارت اختیار کرتا ہے اور اس کی طہارت مزید شدت میں آتی ہے تو ذات احدیت میں فنا ہونے کے انسان قابل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس فنا کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان اللہ ہو جائے گا، یعنی اللہ میں فنا ہونے کے بعد اب انسان اللہ بن گیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی نے عرفان اسلامی کی تلاش میں اس موضوع کو واضح و شگاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ انسان کسی بھی مرحلے اپنی زندگی میں اللہ نہیں بنتا ہے۔
ہاں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، بقا باللہ کا مصداق ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ اگر انسان میں طہارت نہیں ہے یا انسان نے اپنی طہارت کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کیا، اپنی طلب کو مضبوط نہیں کیا، تو یہ مطلب عدم مراقبے کی دلیل ہے، یعنی اس میں سنخیت نہیں ہے، اسماء اللہ میں فنا ہونے کی اس میں سنخیت اور مناسبت موجود نہیں ہے کہ وہ ذات کردگار میں فنا ہو، یعنی مراقبے کا نہ ہونا جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ مراقبے کے بغیر انسان طلب کی وادی سے عبور نہیں کر سکتا، لہٰذا انسان جس کے وجود میں مراقبہ کامل موجود ہے، مراقبہ تام موجود ہے، ایسا انسان مراقبہ تام کے ذریعے سے جو ہے وہ عشق تفصیلی کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا زیادہ تر لوگ جو اس سیر و سلوک کی وادی میں آتے ہیں، ابتدا میں رجحان ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، محبت ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ سلوک اللہ کی وادی طلب میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں یہ رجحان ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اسی مرحلے میں وہ متوقف ہو جاتے ہیں اور آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔ لہٰذا آغاز ہی میں انسان کے وجود میں جو نہایت جذبہ، ولولہ، عشق، حال موجود تھا، اس جذبے میں شدت لانے کی ضرورت ہے۔ اس طلب میں جو ہے وہ مزید شدت لا کر انسان عشق کی وادی میں داخل ہو سکتا ہے، اور یہ وادی عشق، عشق تفصیلی کی وادی ہے۔ لہٰذا انسان جو کچھ لمحات کے لیے مراقبہ کرتا ہے، کچھ وقت کے لیے مراقبہ کرتا ہے، طلب کی وادی میں عبور کرنے کی کوشش کرتا ہے، 20 سال 30 سال کا وقت لگا دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کا مراقبہ اس اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اس کے وجود میں یہ طلب مضبوط نہیں ہوتی، کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ یہیں پر ناکام ہو جاتا ہے۔ کل شعر آپ کی خدمت میں بیان کیا حافظ شیرازی کا کہ کیا فرماتے ہیں، دست از طلب ندارم تکام من بر آید، کہ میں اس طلب سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنا مقصود، اپنی قبلہ گاہ، اپنی منزل مراد تک پہنچ جاؤں، میں اس طلب سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یا جان رسد بے جانان، یا میری جان حق متعال کی بارگاہ تک پہنچ جائے، یا جان ز تن برآید، یا میرے اس جسم سے میری روح جو ہے وہ مفارقت اختیار کر جائے اور میں اس دنیا سے مفارقت اختیار کر جاؤں۔ پس انسان مسافر کو چاہیے کہ اولین مرحلے سے لے کر، اولین قدم سے لے کر آخر منزل مراد، منزل مقصود تک پہنچنے تک انسان اپنے وجود میں طلب کو بھی زندہ رکھے، عشق کو بھی زندہ رکھے، اور باقی وادیوں کو بھی اسی طرح سے زندہ رکھے۔ اب یہاں نہایت اہم سوال ہے کہ انسان اپنے وجود میں طلب کی حفاظت کیسے کرے۔ یہاں طلب کی حفاظت جو کی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ طلب کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سفر کرنے کی جو محبت انسان کے وجود میں ایجاد ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، اس محبت کو ماند نہ پڑنے دے، بلکہ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ اس محبت میں اضافہ کرے، اور وہ اسباب جو انسان کے وجود میں اس طلب میں شدت لے کر آتے ہیں، اللہ کی محبت میں اضافہ کرتے ہیں انسان کے وجود میں، ایسے اسباب کا دامن تھامنا انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ پس یہاں آیت اللہ طہرانی کچھ اسباب کو بیان کر رہے ہیں، بنیادی طور پر 2 اسباب کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسان کے وجود میں اس طلب کو ایجاد کرتے ہیں اور اس طلب کو مضبوط کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کے وجود میں اس طلب کو نہ صرف ایجاد کرے گی بلکہ اس طلب کو مضبوط کرے گی اور تقویت کرے گی اور آہستہ آہستہ اس میں شدت لے کر آئے گی، وہ ہے نماز تہجد اور تہجد گزاری کرنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ تہجد گزاری کرنا یعنی تہجد کے وقت بیدار ہونا، بار بار بیدار ہونا۔ نماز تہجد در واقع وہ 11 رکعات نماز ہیں جو انسان اذان فجر سے پہلے جنہیں ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز تہجد تک نہیں پہنچ پاتا، فقط تہجد کرتا ہے، تو یہ تہجد بھی اس کا کفایت کرتا ہے اور یہ بھی نہایت ہی ضروری ہے۔
پس محبت میں اضافہ کرنے کے لیے تہجد گزاری اور رات کے آخری پہر میں بیدار ہونا اور کم از کم اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہونا یہ نہایت ضروری ہے۔ مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی جو اپنی نصیحتوں میں فرمایا کرتے تھے کہ انسان 1.5 گھنٹہ بیدار ہو، گرمیوں میں اور سردیوں میں 2 گھنٹے جو ہے وہ اذان سے پہلے انسان بیدار ہو جائے۔ لیکن اگر انسان بیدار نہیں ہو سکتا، نہ 2 گھنٹے ہو سکتا ہے نہ 1.5 گھنٹے ہو سکتا ہے، تو کم از کم مقدار جو بیان کی ہے وہ 1 گھنٹہ ہے کہ 1 گھنٹہ اذان سے پہلے انسان بیدار ہو۔ حقیقت میں یہی ہے کہ انسان شب بیداری کرے، تہجد گزاری کرے، اور تہجد گزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان بار بار بیدار ہو، اس عشق کی وجہ سے بیدار ہو، اس جذبے کی وجہ سے بیدار ہو، اس محبت کی وجہ سے بیدار ہو۔ یعنی انسان کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے، اس گمشدہ چیز کی تلاش کے لیے انسان آدھی رات کو اٹھتا ہے۔ لیکن اگر وہ گمشدہ چیز حضرت حق متعال ہے تو خود خداوند متعال جو انسان کا گمشدہ ہے وہ بھی انسان کو بیدار کرے گا۔ اسے بھی طلب ہے کہ اس کی بارگاہ میں اس کا یہ عاشق پہنچے، لہٰذا انسان اگر اپنے وجود کی طرف متوجہ ہو تو بس اوقات آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان بیدار ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کے اٹھائے ہوئے، بغیر کسی الارم کے، اچانک انسان بیدار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے انسان کو کسی نے بیدار کیا ہو، جیسے اس کا کوئی گمشدہ ہے، اسے کسی کی تلاش ہے، اس نے کسی سے خلوت کرنا ہے، کسی سے گفتگو کرنا ہے، بیدار ہو جاتا ہے۔ اس بیداری کے پیچھے وہی محبت اجمالی ہے، وہی جذبہ الہی موجود ہے جو خداوند متعال اس انسان کو بیدار کرتا ہے۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ اللہ کے عشق و محبت کے حصول کے لیے انسان ایسے تہجد کے وقت بیدار ہو جیسے اس کی کوئی کھوئی ہوئی حقیقت، گمشدہ حقیقت جسے وہ تلاش کرنا چاہتا تھا، اسے تلاش کرنے کے لیے آدھی رات کو انسان اٹھتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو انسان سفر کر رہا ہے وہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے بار بار اٹھتا ہے۔ یعنی انسان رات کو اٹھتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر جا کر اپنے بستر میں سو جاتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے، پھر اسے فرشتہ اٹھاتا ہے، پھر یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے بستر میں آ کے سو جاتا ہے، پھر اسے کچھ عرصے کے بعد فرشتہ اٹھاتا ہے۔ تو ایسے افراد کی رات میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے کہ ان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور وہ بار بار اٹھتے ہیں، جیسے رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کرتے تھے اور اسی انداز میں تہجد گزاری کیا کرتے تھے۔ علامہ حسینیہ طہرانی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بعض شاگردوں کو یہی وظیفہ دیا تھا کہ آپ اسی طرح سے تہجد گزاری کریں، یعنی رات کو سو جائیں، جلدی سو جائیں، جیسے ہم تفصیل سے پہلے یہ موضوع بیان کر چکے۔ رات کو جلدی سو جائیں، پھر اٹھیں اور پھر وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنے بستر پر آرام کریں، پھر کچھ دیر کے بعد اٹھیں اور پھر وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر جا کر اپنے بستر پر آرام کریں۔ اگر کوئی ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ نعم المطلوب کا مصداق ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صدائے حق کو لبیک کہا ہے، اس فرشتہ حق کی آواز پر لبیک کہا ہے جس نے اسے بیدار کیا ہے، جس نے اسے اٹھایا ہے۔ اگر اس انسان کے وجود میں طلب کمزور تھی تو اس عمل کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کے وجود میں یہ طلب مضبوط ہوتی جائے گی۔ علامہ حسینیہ طہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو انسان کو بیدار ہو جانا چاہیے، ولو نماز تہجد پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رات کو بیدار ہو گیا ہے، کچھ کام میں مصروف ہو گیا ہے، کتابیں اپنی جمع کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، حتیٰ بعض علماء کہتے تھے کہ رات کو اٹھو، ولو اپنا حقہ تیار کرو، ولو مطالعہ کرو، لیکن اٹھو۔ خود یہ شب بیداری نور ہے، رات کے وقت بیدار ہونا خود نور ہے، یہ خود توفیق الہی ہے۔ اور اگر انسان اس نور کے ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ دیتا ہے تو نور علی نور کا مصداق ہے۔ لہٰذا اس عمل کے نتیجے میں انسان کے وجود میں طلب
مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو اپنے وجود میں شب بیداری کو یعنی رات کے وقت اٹھنے کو مضبوط کرنا ہے، اور اسی کی بدولت انسان جو ہے وہ اپنے مطلوب کے قریب ہو جائے گا۔ یہ وہ پہلا سبب ہے جسے آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا سبب جو ہے جو انسان کے وجود میں طلب کو مضبوط کرتا ہے وہ ہے ذکر الہی، جس موضوع پر انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔